تو اس وجہ سے اچھا یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے انجاب حسین صاحب کہ یہ آپ کے جو ساتھ کے دوسرے لکھنے والے ہیں ہم اثر ان کے بارے میں کچھ رائے ہے آپ کی کہ ان کے بارے میں رائے مجھ سے نہ پوچھیے. اچھا یہ بات بھی صحیح ہے. جیسے قرۃ العین حیدر ہیں. نہیں ان کے بارے میں ضرور پوچھیے, وہ تو میری سینئر ہیں. ہاں یہ بات صحیح ہے. ان کے بارے میں جو ہے آپ کی کیسی رائے ہے آپ کی؟ مطلب یہ اچھا یہ اس کو چاہیں تو میں اس کو تھوڑا سا نہیں ناول کے نام کیا ناول پھر میں پورا فکرہ کہوں گا. اچھا ہاں بالکل کہہ دیجیے. وہی ہاں کہ بھئی آپ نے ابھی یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ انہیں سینئر اپنا تسلیم کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں برضا و رغبت اور بقائمی ہوش حواس میں اپنا انہیں سینئر سمجھتا ہوں, قرۃ العین حیدر کو, اور وہ بھی مجھے اس طریقے سے اپنا جونیئر سمجھتی ہیں اور جائز سمجھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا بھائی وہی ایک اس وقت ہماری اردو دنیا میں بڑی ناول نگار ہیں. تو میرے احترام جو ایک بڑے لکھنے والے کا ہونا چاہیے جونیئر کے یہاں, وہ میرے یہاں ان کے لیے ہے. اور واقعی جب وہ کوئی ناول آتا ہے تو وہ ناول بھی جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناکام ناول ہے قرۃ العین کا, تو میں اسے بھی اتنے ہی شوق سے پڑھتا ہوں اور اتنی ہی یکسوئی کے ساتھ جو ان کے جو باقی بڑے کارنامے ہیں. مثلا جیسے آگ کا دریا ہے, میرے خیال میں ایسا ناول یا تو میری کم وہ علمی ہے کہ میں نے دیکھا نہیں ایسا ناول جو اتنی گہرائی سے تاریخ کے اتنے زبردست ادراک کے ساتھ جو ہے لکھا گیا. مجھے آپ سے اتفاق ہے, تو میں نے بھی بڑے خلوص کے ساتھ اس ناول کو پڑھا. کہ اس میں جو ہے وہ اور ایک ناول چاندنی بیگم, اس پر یہاں بہت اعتراضات ہوئے اور کہا کہ یہ قرۃ العین کا ناکام ناول ہے. اب مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ ناکام ناول ہے یا کامیاب ناول ہے, لیکن میں نے اسے بڑی یکسوئی کے ساتھ اور بڑے یعنی شوق کے ساتھ اس ناول کو پڑھا, اور مجھے کہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ میں کوئی ایسا ناول پڑھا ہوں جو بالکل فلاپ ہو گیا ہو. اچھا آپ کی ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ ہاں ہوتی رہتی ہے, جب بھی میں دلی جاتا ہوں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے. سنا بیمار ہیں آج کل؟ ذرا صحت ان کی گر گئی ہے بہت. اچھا بیماری اتنی نہیں ہے, لیکن ایک ان کا یہاں جو ایک عمر کے اثرات بہت نظر آنے لگے ان کے یہاں, اور اب صحت ان کی خاصی گری ہوئی نظر آتی ہے, اور ان کے لیے چلنا پھرنا جو ہے, اور بہت اب جس طریقے سے پہلے وہ متحرک رہتی تھی اب ان کے لیے شاید ممکن نہیں رہا ہے. بتائیے مزاح میں, اردو مزاح میں جو ہے وہ جو لوگ لکھتے ہیں ان کے بارے میں؟ بھائی ایک ہی ہے اس وقت تو مزاح نگار لے دے کے مشتاق یوسفی ہیں, اور ایسے مزاح نگار ہیں. ایک تو ان کی نثر جو ہے وہ اپنی جگہ پر بہت منجھی ہوئی جیسی نثر اس زمانے میں انہوں نے لکھی ہے, اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. اور پھر مزاح کا جو ان کا بہت شستہ انداز ہے وہ بہت. اچھا یہ جو تھوڑے سے ان سے جونیئر ہیں لکھنے والے جو بہت بڑی تعداد میں ہیں, اپنا ڈاکٹر یونس بٹ ہیں یا جو ہے باقی کے متعلق مجھے نہ پوچھیں, بس آپ نے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, مشتاق یوسفی کا ذکر آ گیا تو بس اسی پہ طرز و مزاح کا ذکر تمام ہو جانا چاہیے. یہ بات صحیح. لیکن مشتاق یوسفی صاحب نے ایک عرصے سے لکھا نہیں کچھ نیا, تو ان کا معاملہ ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا کہ سالوں گزر جاتے ہیں, لگتا ہے کہ یہ اب کیا لکھیں گے آگے, اور وہ کتاب ان کی آ جاتی ہے. تو اب کہا نہیں جا سکتا, اگر ان سے پوچھو بھی تو وہ کچھ نہیں بتاتے. وہ اتنے کیا کہنا چاہیے جو انگریزی میں کہتے ہیں سیکریٹو ہیں اپنی لکھائی کے بارے میں, کہ بتاتے کچھ نہیں, سیدھی کتاب ہی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے. اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو کہ صرف افسانے لکھ رہے ہیں وہاں پر, خاص طور سے کراچی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں, خاص طور سے انجمن ترقی اردو میں نظر آتے ہیں ایسے لوگ. مثلا میں کیا کس کا بتاؤں, عمرہ طارق ہوئے, اور جی بہت لوگ لکھ رہے ہیں, لیکن میرے لیے ان سب کا پڑھنا مشکل ہے. تو اس لیے میں کوئی قطعی رائے کسی کے بارے میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اچھا تو پھر آپ جب یعنی کہ پارٹیشن کے بعد یہاں لاہور میں کیسے آپ نے قیام کیا؟ بہت سارے لوگ میرے خیال میں آپ کے ساتھی ایسے بھی ہیں جو کہ کراچی جو ہے چلے گئے اور لوگ وہاں پر رہے. بس میں تو حضرت دار جہاں بیٹھ گئے
تو میں سن 47 کے بعد یہاں لاہور میں آ کر ٹک گیا. پھر میں نے سوچا کہ بس اسی شہر میں رہنا چاہیے. صحیح ہے. اور شروع سے اسی اخبار میں یا آپ کسی اور؟ میں اخبار میں، میری صحافت میرا پیشہ رہا ہے نا. جی جی. میں شروع میں امروز رہا، اس میں بعد آفاق میں، پھر مشرق میں. صحیح ہے. اب ایک انگریزی اخبار میں کالم لکھ رہا ہوں میں، ڈان میں. جی جی. صحیح ہے. تو اچھا یہ بتائیے کہ نئے جو اپنا لکھنے والے ہیں وہ اردو میں کیوں لکھیں جبکہ اردو کی ریڈرشپ جو ہے اتنی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ لکھنے کا معاملہ جو ہے نا، جو شعر لکھتا ہے، جو افسانہ لکھتا ہے، وہ یہ سوچ کر تو نہیں لکھتا کہ میرے ریڈر کتنے ہیں اور کون سی زبان میں مجھے ریڈر ملیں گے. یہ تو آپ وہ میڈیا کے واسطے سے سوچے گا، اخبار نویسی کے واسطے سے سوچے گا. یہ تخلیقی کام جو ہوتے ہیں یہ تو جس زبان میں آپ لیو کر رہے ہیں، جس زبان میں آپ سوچ رہے ہیں، اس کی فضا میں بسر کر رہے ہیں، اس میں آپ کا تخلیقی اظہار ہوگا. اور جب تخلیقی اظہار وہ زبان جو ہے وہ آپ کے تخلیقی اظہار کا حصہ ہے. اب آپ یہ کوشش کریں کہ میں شعر جو ہے اب اردو میں نہیں کہوں گا، میں انگریزی میں کہوں گا. اب مجھے کتنا، اگر میں یہ سوچوں کہ ناصر کاظمی ایک وقت میں یہ فیصلہ کرتا کہ نہیں صاحب اردو میں میری قدر بہت کچھ عزت افزائی نہیں ہوئی اور مجھے قدردان نہیں ملے، مجھے انگریزی میں لکھنا چاہیے، تو کیا ممکن تھا اس کے لیے یہ زبان کے میڈیم کو بدلنا؟ کسی شاعر کے لیے ممکن ہے کہ اپنے میڈیم کو بدل دے؟ یہ بات صحیح ممکن نہیں، لیکن میں اس لیے سوچ رہا تھا کہ جیسے صحافت میں یہ ہوتا ہے. میری مثال موجود ہے کہ میں نے عمر بھر کالم لکھے اردو میں، اب میں انگریزی میں لکھ رہا ہوں. وہ ٹھیک ہے، یہ تو پیشہ ہے. اچھا، لیکن میں اس کر رہا تھا جیسے مغرب میں رواج ہے کہ مطلب اگر ایک آدمی مصنف ہے تو اس کی خواہش ہے کہ قلم سے ہی اس کی روزی کسی طرح اس کا یعنی روزی وہ کما لے. وہ تو ایک آدمی اگر وہ فکشن لکھ رہا ہے تو اردو میں مطلب وہ فکشن لکھ رہا ہے، بہت زیادہ کہ آپ ہیں بڑے لکھنے والے، لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے شاید اس کو روزی کا ایک ذریعہ بنانا کافی مشکل کام ہو جائے گا. میرے خیال میں تو جو بڑے لکھنے والے انگریزی کے جنہیں ہم نے پڑھا ہے ان کے لیے بھی وہی مشکلات تھی. وہ جو پاپولر ناول لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنی رائٹنگ کو ذریعہ روزگار بنا لیں. لیکن کیا جوائس کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنے فکشن کو روزگار کا ذریعہ بنا لیتا؟ کیا اسے اتنی رائلٹی مل سکتی تھی؟ اس کے لیے تو یہ مشکل پڑ رہی تھی کہ یہ ناول کیسے چھپے گا. جو اردو رائٹر کا مسئلہ ہوتا ہے لکھنے والے کا، وہ جوائس کا مسئلہ تھا. لیکن اب موجودہ دور میں ایسا نہیں ہے. موجودہ دور میں جو ہے وہ جو لکھنے والے ہیں وہ اپنا ایک ناول لکھتے ہیں اور ٹھیک ہے، لیکن ہماری زبان میں تو یہ نہیں ہے. اور میں خیال میں اس کی وجہ شاید یہ ہوئی کہ بھئی وہ انگریزی جس طریقے سے دنیا میں چھا گئی اس کی وجہ سے ایک بڑی ریڈرشپ ملی. نہیں، میں نے تو آپ کو یہ مثال پیش کی ہے کہ جو تخلیقی اظہار جس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے مشکلات بہرحال ہوتی ہیں اس لکھنے والے کے مقابلے میں جو کہ پاپولر رائٹنگ کر رہا ہے یا کمرشل رائٹنگ کر رہا ہے. تو روزگار کا ذریعہ رائٹنگ کو ان لوگوں کے لیے بنانا بہت آسان ہوتا ہے جو کہ پاپولر رائٹنگ کرتے ہیں. وہ اردو میں بھی سلسلہ موجود ہے. وہ ناول بہت، جو اس قسم کے ناول لکھے جاتے ہیں وہ بہت بکتے ہیں اور انہیں کسی اور دوسرے روزگار کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنے بکتے ہیں ان کے ناول. نہیں، میں مثلاً یہ کس کے بتائیے کون ہے ایسا؟ نسیم حجازی تھے ایک زمانے میں. ان کے ناول اتنے بکتے تھے کہ انہیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو انٹرنیٹ پر رہے جو ہے وہ تو یہ میڈیا کا دور ہے، میڈیا میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اور یہ میڈیا سے میں اپنے آپ کو جتنا بچا کر رکھ سکتا ہوں، لیکن میڈیا سارے ہماری زندگی میں اس طریقے سے داخل ہو گیا ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا بچاؤں. اچھا، یہ بتائیں کہ جو ابھی نئی تھیوریز آئی ہیں سامنے کہ صاحب رفتہ رفتہ جس طریقے سے انگریزی بڑھ رہی ہے تو باقی زبانیں جو ہیں ختم ہوتی جائیں گی. اور یہ بھی ایک مفروضہ ہے نا،
یہ تو آئندہ کے حالات بتائیں گے. وہ کہتے ہیں چند زبانیں رہ جائیں گی اور ساری زبانیں غائب ہو جائیں گی. اور اس لیے اب وہ رجحان ہے ہم جیسی چھوٹی قوموں کہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بات وہاں سے چلتی ہے وہ فوراً ایمان کا حصہ بن جاتی ہے اور اس کے مطابق پھر بیہیو کرنا شروع کرتے ہیں لوگ. تو اب پاکستان میں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اب گلوبل لینگویج تو بس ایک ہے، انگریزی ہے. تو اب بھیڑ چال یہ کہ انگریزی ہی جو کچھ ہو انگریزی ہی میں ہو، باقی زبانیں جو ہے مقامی زبانیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب یہ ایک بھیڑ چال ہے. اب یہ بھیڑ چال آگے کیا رنگ لائے گی اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن شاید اس کا تھوڑا سا اس کے برعکس بھی ہے کہ کچھ ایسی بھی قوتیں ہیں یا لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ واقعی یہ تو بہت ہی یعنی لمحہ فکریہ ہے، چنانچہ اس کے لیے کچھ کیا جائے. تو وہ اور زیادہ جانا چاہتے ہیں اپنے جڑوں کی طرف، اور وہ چاہتے ہیں کہ زبان جو ہے نا سرائکی بھی خوب مضبوط ہو اور دیکھیے جب تو وہ بھی ایک طریقے سے رد عمل یہ ہوگا نا تو اس کے خلاف بھی رد عمل ہوگا. اگر یہ گلوبلائزیشن جو ہے اس کے خلاف بھی تو ایک رد عمل دنیا میں موجود ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ یہ طاقت جو ہے وہ بغیر کسی چیلنج کے پھیلتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسے خود ایک چیلنج کا سامنا ہے، اس کے خلاف ایک رد عمل موجود ہے. تو اب ہم اس رد عمل کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ وہ آگے کتنا مؤثر ثابت ہوگا. صحیح ہے. ہاں لیکن یہ کہ کیا یہ آپ اس سے ہیں متفق کہ پاکستان بننے سے یہاں کی علاقائی زبانوں کو جو ہے بہت نقصان پہنچا؟ کیونکہ نقصان نہیں، فروغ ہوا ہے. نہیں، وہ نقصان اس طریقے سے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ پورا ایک پیکیج آیا نا پاکستانیت کا اور اردو کا. نہیں، میں یہ جانتا ہوں کہ سن 47 سے پہلے کا مجھے زمانہ یاد ہے کہ اردو ہندی کنٹروورسی بہت تھی. اور اس وقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہندوستان کی قومی زبان ہندی ہوگی، اور اردو والے کہتے تھے مسلمان اس بات پر زور دے رہے تھے کہ نہیں اردو لینگوا فرینکا ہے اس بر صغیر کی. اچھا، اس وقت ہندی کے خلاف کئی جنوبی ہند سے بھی آواز نہیں اٹھی کہ آپ قومی زبان ہندوستان کی ہندی کو بتا رہے ہیں. ہماری تامل، تیلگو، بنگلہ یہ زبانیں میں نے نہیں اس وقت یہ سنا اس کنٹروورسی میں کہ ساؤتھ سے یا بنگال سے یہ آواز اٹھی ہو. اور مسلمانوں میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی علاقے نے یہ چیلنج کیا ہوگا کہ صاحب آپ اردو کو کر رہے ہیں، ہماری جو زبانیں اپنی، ہماری پشتو ہے، ہماری سندھی ہے، ہماری بنگلہ ہے. یہ علاقائی زبانوں پر جو اصرار ہے یہ کہنا چاہیے کہ علاقائی زبانوں کے بارے میں کہ ان کی اہمیت ہے اور ایک یہ ہے اس کا شعور جو ہے. یہ جب آزادی ہمیں ملی ہے ہندوستان کو اور پاکستان میں، یہ شعور اس وقت آیا ہے. تو یہ نیا شعور ہے. تو جب اردو کو قومی زبان کیا گیا تو سب سے پہلا رد عمل تو مشرقی پاکستان سے آیا، پھر رفتہ رفتہ یہاں بھی کہ بھئی ہماری علاقائی زبانیں ہیں. اور مجھے اس شعور میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی. یہ شعور پیدا ہوا، اچھی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اردو سے انہیں نقصان نہیں پہنچا، اور اردو کو بھی ان سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم اپنے تصور میں قائم کر لیتے ہیں کہ یہ اگر ایک زبان کو قومی زبان قرار دے دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے علاقائی زبانیں کو نقصان پہنچے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. نہیں، اس طریقے سے دیکھیں جیسے اگر فرض کریں سندھی نیشنلزم میں دیکھیں تو اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی ہمیں سندھی پڑھائی جائے اور سب کچھ، اور سندھی میں ہی ہم سارا کچھ کریں، اور اس کے بعد اگر اگلے مرحلے پہ ہمیں آنا ہے مزید جو ہے جدید تعلیم کے لیے تو پھر اس کے لیے انگریزی ہونی چاہیے. تو اب ان کے لیے ایک بیچ میں ایک اور مرحلہ آ گیا کہ نہیں، پہلے جو ہے وہ سندھی، پھر اردو، اور پھر جو ہے وہ انگریزی. تو یہ بات آپ نے سندھی نیشنلزم کہا نا. اب اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ ہر علاقے کے لوگ جو ہیں اپنی ایک الگ قوم ہے پھر تو آپ کی بات درست ہے. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ علاقے ہیں اور یہ علاقے مل کر ایک ملک بناتے ہیں اور یہ علاقائی یہ اپنے گروہ ہیں اور یہ مل کر ایک قوم بنتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک سلسلہ قائم کرنا پڑے گا، ترجیح دینی پڑے گی کہ یہ مقامی زبان ہے، یہ اس علاقے کی زبان ہے، یہ اس علاقے کی زبان ہے، اور ایک زبان ایسی ہے جو کہ ملک ہی ہے.
اب یہ دیکھیے کہ اگر سندھ سے ایک لیڈر اٹھتا ہے اور قومی سطح کا لیڈر ہے تو وہ سندھ تک تو محدود نہیں رہے گا. بھٹو صاحب سندھ میں تو صرف بات نہیں کرتے تھے, وہ لاہور میں آ کر بھی تقریریں کرتے تھے. کس زبان میں وہ تقریر کرتے ہیں؟ سندھی میں اردو میں یا انگریزی میں؟ انگریزی میں نہ سندھی میں. تو پھر کوئی ایک زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جب ایک لیڈر ایک علاقے سے اٹھے تو مختلف علاقوں میں جا کر وہ انہیں بات کرے تو کس زبان میں بات کرے گا؟ یا تو آپ کہیں کہ سب کو انگریزی پڑھا دی جائے, یہ اگر یہ ممکن ہے تو کر لیں, آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اب پارلیمنٹ ہے ہماری, اب اس میں فاٹا سے بھی نمائندے آتے ہیں, بلتستان سے اور فلاں جگہ سے, سندھ سے بلوچستان سے. اب وہ کس زبان میں وہاں باتیں کرتے ہیں؟ وہ مجبور ہیں ایک ایسی زبان میں بات کرنے کے کہ جو ایک دوسرے کو سمجھ سکیں. ابھی انہوں نے بڑا شاعر پیدا کر دیا اقبال. اس وقت کون سی زبان, اردو کون مسلط کر رہا تھا ان پر؟ وہ تو پاکستان نہیں تھا اس وقت. نہیں وہ تو ہے. سارا اور ساری جو شعری روایت چلی ہے اس وقت فیض پیدا کر دیا, راشد پیدا کر دیا. بھائی ان پر کوئی وہ اہل زبان اپنی زبان مسلط کرنے آئے تھے؟ اقبال پر کون اپنی زبان مسلط کر سکتا تھا؟ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس علاقے نے بڑا شاعر پیدا کر دیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس زبان میں وہ بڑی وہ شاعری ہوئی ہے اس زبان کی کچھ جڑیں ہوں گی نا اس علاقے میں. بڑا شاعر یوں تو پیدا نہیں ہو جاتا ہے ہوا میں, کوئی پیچھے اس کی روایت ہوگی نا. اس علاقے کی کوئی ایسی روایت ہوگی, لسانی روایت, جس نے اس بڑی شاعری کو جنم دیا. بالکل صحیح. وہ دراصل یوں ہے کہ میں اس طرح سے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ جو پورا سلسلہ ہوا تقسیم کا, اس سے پہلے جو ہے وہ ایک خیال تھا کہ مسلمان اردو, بس یہ خیال تھا نا کہ مسلمان کا تعلق اردو سے. تو وہ جو ہے دور سے چیز اس میں ایک رومانٹک, دور سے کیسے ہے وہ دور سے اس لیے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اہل زبان جو تھے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ آئے نہیں تھے نا, وہ دور سے نظر آتا تھا. یہ دور کیسے ہو گیا؟ میں یہ تو اقبال کی مثال میں نے آپ کو پیش کی ہے. یہ اگر یہ اردو دور ہی ہوتی تو اقبال کیسے پیدا ہو جاتا؟ نہیں, اقبال جو ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں, اور میں پھر دوبارہ سے جیسے کہہ رہا ہوں کہ I'm being devil's advocate, کہ وہ میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ اقبال ہوئے یا اور بھی ایسے لوگ ہوئے جو پوری روایت ہے نا, ایک اقبال تو نہیں ہے. بالکل نہیں, آئسولیٹ کر کے نہ دیکھیں اسے. بالکل نہیں. اقبال سے پہلے تھے اور اقبال کے بعد آئے. اقبال کا جب جہاں دور ختم ہوتا ہے تو نئی شاعری کی روایت جنم لیتی ہے, اور وہ سب پنجابی ہیں. میرا جی, راشد, فیض, 3 میجر شاعر جو ہیں اردو کے نئی شاعری کی روایت میں, وہ سب اس علاقے سے ہیں. وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ وہ میں ہم نے اقبال کی وجہ سے, اقبال نے جو اقبال کے خلاف تو رد عمل ہے کہ وہ تو ہوا کرے, لیکن کم سے کم جو ہے اس کے اندر وہ متاثر تھے. یہ بہت سطحی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے ترجمہ صاحب کہ کچھ ایسی چیز ہے, خواہش ہے آپ کے دل میں کہ ضرور آپ لکھنا چاہتے ہیں کچھ, جو کہ ابھی جو ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ہر لکھنے والے کا معاملہ یہی ہوتا ہے, اس کے ارمان بہت ہوتے ہیں لکھنے کے, لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ جا کر رک جاتا ہے. تو پورے ارمان شاید کسی لکھنے والے کے بھی نہیں نکلتے, یا اسے ہر جتنا بھی کچھ کام کر لے اسے یہی احساس رہتا ہے کہ کمی رہ گئی, میں کچھ اور کر سکتا تھا. بس رو میں جو لکھا گیا وہ لکھا گیا. اچھا صحیح ہے. اور آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں کہ کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں؟ ہاتھ سے. اچھا, کمپیوٹر سے دوستی نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو میں کالم بھی ہاتھ سے ہی لکھتا ہوں, کوئی ٹائپ وائپ نہیں کرتا میں. انگریزی میں جو کالم لکھتا ہوں وہ بھی میں ہینڈ ریٹن ہوتا ہے. تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کو اس میں ایڈیٹنگ بہت آسان ہو جاتی ہے لکھنے؟ نہیں, آسان ہو جاتی ہوگی. میں تو اپنا آسان یہی سمجھتا ہوں کہ میری انگلیاں کس طریقے سے کام کرتی ہیں, میرے لیے آسان یہ ہے. یہ جو آپ کا نیا سسٹم ہے اسے میں سمجھتا ہی نہیں. میں نے اس کے اندر میری ذہنی پرورش جو ہے وہ اسی زمانے کی ہے جب قلم ہاتھ میں لے کر, یعنی آغاز تو ہم نے اس طریقے سے کیا نا کہ قلم سے تختی پر حروف لکھے, اسی سے
رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ بھائی پھر ہم نے کاغذ پہ لکھنا شروع کیا. ہولڈر آیا, فاؤنٹن پین آیا, تو وہاں تک تو ہے کاغذ اور قلم کا تعلق جو ہے اور انگلیوں سے جو اس کا رشتہ ہے, تو اس رشتے پر میں اب تک ایمان رکھتا ہوں اور اسی میں کے مطابق کام کرتا ہوں. یہ جو جیسے انگریزی میں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کمپیوٹر کا استعمال بھی کرتے ہیں, اور ایسی ایسی چیزیں آ گئی کہ آپ حیران ہو جائیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کہلاتی ہے ایک رائٹرز بلاک, کہ آپ جو ہے بیچ میں رک جاتے ہیں, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھیں. تو ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں کہ آپ لکھیں, چند آپ الفاظ جو ہے وہ دے دیں کہ بھئی یہ تو وہ خود ہی بہت سارے جملے بنا کے آپ کو دے گا کہ آپ دیکھیں اس طرح اظہار کر دیں. یہ تو میکانکی عمل ہے نا, یہ تخلیقی عمل تو نہیں ہے نا. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو رائٹرز بلاک ہوتا ہے نا, کہ آدمی جا کے اٹک گیا, اس کو توڑنے میں مدد. وہ اٹکنا جو ہے وہی جو ہے ہم تو وہ اٹکا رہتا ہے. جیسے شاعر جو ہے اٹک گیا کسی لفظ پر آ کر. اب وہ جو یہ نئے زمانے کی جو طریقے ہیں اور وہ اسے سجائیں, تو یہ میکان کی طریقے ہیں, تخلیقی عمل کا یہ حصہ نہیں ہے. مشین آ گئی, آپ مشین کو تخلیقی عمل میں داخل کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں داخل ہوگی. اس کو دیکھنے والے اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہماری گاڑی تھی وہ ایک جگہ کے اوپر کھڑی ہو گئی کیونکہ آگے ذرا تھوڑا سا ایک جگہ بمپ تھا, تو اس مشین نے ہمیں دھکا دے کے اس پار لگا دیا, وہاں سے پھر ہماری گاڑی چلنا شروع ہو گئی. مشین کا اور تخلیقی عمل کا کوئی تعلق نہیں آپس میں. صحیح ہے, مشین کا اور تخلیقی عمل کا ہی بات صحیح ہے, تعلق مشکل سے نظر آتا ہے. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات, اقبال نے یہ کہا تھا, اور تخلیق کے احساس کو بھی یہ آلات جو ہے کچل دیتے ہیں. بات صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر کسی کو ایسا ادبی حلقہ ہے جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں باقاعدگی سے؟ نہیں, اب ادبی حلقے رہے نہیں اس شہر میں. اچھا, بس چند دوستوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, باقی کوئی ایسا کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حلقہ وقہ بن جائے, ہوتی رہتی ہیں, ایسے اجتماعات بھی ہوتے ہیں, لیکن کوئی جس طریقے سے پہلے تھا وہ سلسلہ رہا نہیں. اور وقت کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے. ہاں, زندگی بدل رہی ہے جس طریقے سے آ رہا ہے. کوئی آپ سے ایسے جونیئر لوگ ہیں جو کہ جن کو آپ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, کوئی خواہش ایسی نہیں ہے. وہ اکھاڑوں میں جو استاد ہوا کرتے ہیں ان کے شاگرد ہوا کرتے ہیں, اور جو استاد ہمارے ہوا کرتے تھے شاعری میں وہ اپنے شاگرد ہوا کرتے تھے. میں جس صنف سے تعلق رکھتا ہوں اس میں یہ روایت پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود جو ہے وہ جامعات میں ایک کورس ہوتا ہے کریٹیو رائٹنگ کا, کہ جو ہے وہ کریٹیو رائٹنگ کے بارے میں جو ہے وہ تو میں کسی جامعہ سے متعلق نہیں, مجھے پتہ نہیں یہ کورس کیسا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کو کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ آپ پڑھائیں؟ نہیں, کوشش کی تھی شروع میں کہ اس پیشے سے وابستہ ہونے کی, تو گنجائش نہیں نکلی. وہ اخبار میں گنجائش نکل آئی, میں ادھر چلا گیا. تو اب تو ایسا ہے کہ آپ کہیں جائیں تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ دیا جائے؟ اور نہیں, اب تو وہ عمر ہی گزر گئی, اس کے ہاتھوں ہاتھ تو کہیں نہیں لیا جائے گا. اب تو یہ تو ریٹائرمنٹ کی عمر بھی یعنی بہت لمبی ہو گئی ہے نا. اب کافی وقت ہو گیا میرے خیال میں جو ہے وہ آپ کا میں کافی وقت لے لیا اس کو. یہ جو ہے اس کو